بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، متحدہ عرب امارات کی ساحلی پٹی پر موجود دبئی، جو پوری دنیا میں اپنی بلند و بالا عمارتوں، رنگینیوں اور ایشیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں لیوشنس کی حد کو چھونا ایک عام بات ہے، جہاں امیروں کے یہ حالات ہیں کہ وہاں کھربوں پتی شیخ اپنے پیسوں کی نمائش کے لیے سونے کی بنی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جہاں آئی فون بنانے والی کمپنی صرف اور صرف عرب کے امیر شیخوں کے لیے سونے اور ہیروں سے بنے آئی فون فروخت کرتی ہے، اور عام طور پر دبئی متحدہ عرب امارات کے سب سے گرم اور خشک موسم رکھنے والا اسٹیٹ مانا جاتا ہے، جہاں سردیوں میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری یا 35 ڈگری سے نیچے نہیں گیا، جہاں سال میں 1 یا 2 بار ہی بارش دیکھنے کو ملتی ہے، اور بعض اوقات تو کئی سال دبئی میں بارش کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا ترقی یافتہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے یکایک پانی میں ڈوب گیا۔ بلند و بالا عمارتوں کی بیسمنٹس بارش کے پانی سے بھر گئیں، سڑکوں پر 5 فٹ تک پانی آن پہنچا، اور کروڑوں کی مالیت کی سپر کارز بارش کے پانی میں ڈوبتی اور تیرتی دکھائی دینے لگی۔ ایک ایسا شہر جہاں کبھی سال میں یا 2 سال میں ایک بار تھوڑی بہت بارش ہوا کرتی تھی، جس کا موسم سال میں 12 مہینے گرم اور خشک رہتا تھا، جہاں پچھلے سال جولائی 2023 میں دبئی کی ہسٹری کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر 49 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا، وہاں اتنی بارش ہوئی کہ سارا دبئی ہی ڈوب گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی انہونی کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر دبئی میں اتنی بارش کیسے ہوئی، اور کیا اس بارش کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہے؟ کیا سرزمین عرب پر بتوں کی پوجا دوبارہ شروع ہونے کی وجہ سے اللہ نے بادلوں کو قہر بن کر دبئی پر برسایا؟ ان سب باتوں پر تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دبئی اسٹیٹ کا موسمی ایٹماسفیئر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں سال کے 12 مہینوں میں زیادہ تر موسم گرم اور خشک رہتا ہے، جہاں ٹیمپریچر تقریباً 50 ڈگری تک بھی ریکارڈ کیا گیا، اور پچھلی کچھ دہائیوں میں اس خطے کا درجہ حرارت بڑھنے کی ایک خاص وجہ یہاں کی بلند و بالا کنکریٹ کی عمارتوں کا بننا اور سبزے کا کم ہونا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں دبئی میں کچھ ایسی بارش ہوئی جو کسی نے سوچی بھی نہ تھی۔ دبئی جتنی بارش ایک سال میں ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس سے دگنی بارش صرف 24 گھنٹوں میں دبئی میں برسی، جس کی وجہ سے دبئی کا مواصلاتی اور ٹریفک کا نظام درم بھرم ہو کے رہ گیا۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز پانی سے بھر گئے، دبئی کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے چوک ہو گیا، ٹریفک کا نظام رک گیا، اور گھروں میں کئی فٹ تک بارش کا پانی گھس گیا۔ دبئی سے ملحقہ العین اسٹیٹ، جو دبئی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، میں 24 گھنٹوں کے اندر 256 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، اور یہ ریکارڈ دبئی اور العین میں پورے سال میں آنے والی بارش سے بھی دگنا ہے، اور یہ بارش صرف ایک دن میں برسی۔ اس سے آپ کی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا اسٹیٹ جہاں خشک اور گرم موسم کی وجہ سے انفراسٹرکچر ایسا ہو کہ وہاں اتنی زیادہ بارش کی کبھی امید بھی نہ رکھی جائے، تو اللہ کی کرنی سب پر بھاری ہو گئی، اور اللہ قادر و مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ عرب کے صحرا سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ بات آج پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ عرب کے یہ صحرائی علاقے، جہاں سالوں میں 1 یا 2 بار ہی معمولی نوعیت کی بارشیں ہوتی تھیں، جہاں موسم خشک اور گرم رہتا تھا، وہاں اتنی زیادہ بارشوں کا ہونا اسی نشانی کے پورا ہونے کی نوید ہے۔ بین الاقوامی موسمی ماحولیاتی سروے کی رپورٹس کے مطابق دبئی اور اس سے ملحقہ دیگر عرب اسٹیٹس میں بارشوں کی مقدار میں ماضی کے مقابلے میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اضافہ ہر سال ہوتا رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ان بارشوں کے پانیوں سے عرب کے صحرا بھی سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جہاں عرب صحراؤں کی سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہونے کی بشارت موجود ہے، وہاں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ عرب کے علاقوں میں اسلام کمپرومائز ہو جائے گا، اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا ہونا شروع ہو جائے گی، جس کا آغاز دبئی اور ابوظہبی میں ہندوؤں کے مندر بنانے سے ہو چکا ہے، جس کا افتتاح خود ان عرب بدو شیخوں نے جے شری رام کا نعرہ لگا کر کیا، نعوذ باللہ،
اور پھر آخرکار اللہ کا قہر بھی آ گیا اور اللہ نے اس سرزمین پر اتنی بارش برسائی کہ مندروں میں پڑے ہوئے بھگوانوں کے بت تک پانی میں ڈوبتے اور تیرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ اللہ کی پکڑ اور وارننگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عرب کے شیخ پیسوں اور مفاد کی لالچ میں عرب سرزمین پر دوبارہ بتوں کو لے آئے ہیں، جن کو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ اور پھر عرب کی تمام سرزمین سے نکال باہر کیا تھا۔ ان کو دوبارہ یہ عرب بدو واپس لے آئے ہیں اور اللہ نے بے شک اہل عرب کے لیے خرابی رکھ چھوڑی ہے، جس کا خمیازہ وہ عنقریب بھگتیں گے۔ اور بے شک ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کے لیے خسارے کی بشارت بھی دے رکھی ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں سالوں میں 1 یا 2 بار ہی معمولی نوعیت کی بارشیں ہوتی تھیں، جہاں موسم خشک اور گرم رہتا تھا، وہاں اتنی زیادہ بارشوں کا ہونا اسی نشانی کے پورا ہونے کی نوید ہے۔ بین الاقوامی موسمی ماحولیاتی سروے کی رپورٹس کے مطابق دبئی اور اس سے ملحقہ دیگر عرب سٹیٹس میں بارشوں کی مقدار میں ماضی کے مقابلے میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اضافہ ہر سال ہوتا رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ان بارشوں کے پانیوں سے عرب کے صحرا بھی سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جہاں عرب صحراؤں کی سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہونے کی بشارت موجود ہے، وہاں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ عرب کے علاقوں میں اسلام کمپرومائز ہو جائے گا اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا ہونا شروع ہو جائے گی، جس کا آغاز دبئی اور ابوظہبی میں ہندوؤں کے مندر بنانے سے ہو چکا ہے، جس کا افتتاح خود ان عرب بدو شیخوں نے جے شری رام کا نعرہ لگا کر کیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر آخرکار اللہ کا قہر بھی آ گیا اور اللہ نے اس سرزمین پر اتنی بارش برسائی کہ مندروں میں پڑے ہوئے بھگوانوں کے بت تک پانی میں ڈوبتے اور تیرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ اللہ کی پکڑ اور وارننگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عرب کے شیخ پیسوں اور مفاد کی لالچ میں عرب سرزمین پر دوبارہ بتوں کو لے آئے ہیں، جن کو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ اور پھر عرب کی تمام سرزمین سے نکال باہر کیا تھا۔ ان کو دوبارہ یہ عرب بدو واپس لے آئے ہیں اور اللہ نے بے شک اہل عرب کے لیے خرابی رکھ چھوڑی ہے، جس کا خمیازہ وہ عنقریب بھگتیں گے۔ اور بے شک ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کے لیے خسارے کی بشارت بھی دے رکھی ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔